شیخ صاحب یہ تو بہت بڑی بات ہے، آپ کہتے ہیں الیکشن کا پیغام دے دیا گیا ہے، یہ چلا گیا پیغام؟ دیکھیں، ایک بہت بڑی بات نیوکلیر پاور کے سپہ سالار نے پہلے دن نیول ہیڈ کوارٹر میں کہی کہ پاکستان نازک ترین موڑ پر پہنچ گیا ہے۔ میری زندگی میں یہ بہت بڑا بیان ہے۔ پہلی دفعہ ایک سچی، صحیح، کھری، صاف ستھری اور سٹریٹ فارورڈ بات کی گئی کہ معاشی سلامتی ہی قومی سلامتی کی ضامن ہے۔ عقل مندوں کے لیے یہ اشارہ کافی تھا۔ اس پر اور اضافہ کیا گیا کہ مفاد عامہ کے کاموں کو ترجیح دی جائے۔ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، گلی گلی پھر رہے ہیں آٹے کے لیے، دوائیوں کے لیے۔ اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا اتنا یہ زبان سرزد عام ہو چکی ہے کہ جناب ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر آدھے رہ گئے ہیں، ہماری سٹاک ایکسچینج آدھی رہ گئی ہے، مہنگائی تگنا ہو چکی ہے، ترسیلات کم ہو چکی ہیں، ڈالر کی کیا پرائس ہے، حوالے کا کہتے ہیں FIRیں دیں گے، آدھا ملک حوالے پہ چل رہا ہے کیونکہ ڈالر تو ہے نہیں ہے، ایلسیاں تو کھل نہیں رہی، مال تو چھٹ نہیں رہا۔ سو ایسی صورتحال میں کیا حل ہے؟ ایسی صورتحال میں یہ بات اس طرف جا رہی ہے کہ مارچ اپریل تک الیکشن کا شیڈیول دیا جائے، اور اگر اس سے پہلے ہی حالات خراب ہو جاتے ہیں، مارچ اپریل میں شروع ہو جاتی ہے سڑک چوک اور چوراہے میں، تو پھر تو مجھے نہیں معلوم کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ 8-9 مہینوں میں انہوں نے اپنا سیاسی کفن دفن، اپنی قبر اور اپنی سیاست کو غرق کر لیا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہوا ہے۔ باقی 13 پارٹیوں کو تو مجھے پتہ نہیں کون سی ہیں، 1-2 کے علاوہ۔ پیپلز پارٹی وہ بھی مختلف دورائے میں سوچ رہی ہے۔ وہ دیکھیں، بلاول بھٹو ایک رونڈا نہیں جا سکا اور ایک کابل نہیں جا سکا۔ کابل میں جاتے اس کو ڈر لگتا ہے، جہاں ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے، جہاں ہمارا پڑوسی ملک ہے جس نے 42 ملکوں کو ابھی شکست دی ہے، 10 سال وہ لڑتے رہے ہیں وہاں، روس کو شکست دی ہے، برطانیہ کو شکست دی ہے، سکھوں کو شکست دی ہے، اور یہ ٹارزن بن رہے ہیں کہ ہم نے جناب ان سے بات چیت کر رہے تھے۔ ہاں، ہم بات چیت کر رہے تھے طالبان سے، ہم نے طالبان پہ جو نقل مکانی کے لیے ہزاروں لوگوں کو سہولتیں مہیا کی۔ میں انٹیریئر منسٹر تھا، ہم نے سارے ایئرپورٹ کھلے رکھے اور 24-48 گھنٹے تک بہت سارے لوگوں کو ہم نے ایئرپورٹوں پر قیام اور طعام کا بندوبست کیا۔ یہ ہماری قومی ذمہ داری تھی۔ آپ جو بیانات دے رہے ہیں وہ تو آگ پر پٹرول ڈالنے لگے ہیں۔ زبان کو کبھی خاموش بھی رکھیں، خاموشی بھی ایک عبادت ہے۔ اگر عقل نہیں ہے تو کہیں سے کرائے سے لے لو، اگر سوچ نہیں ہے تو ادھار مانگ لو۔ آپ تو جو بیانات دے رہے ہیں، مشرق اور مغرب دونوں طرف پاکستان کے معیشت جو ہے وہ ڈولتی کشتی ہے، اور ہم جو ہیں اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، اور بڑا امتحان کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پہ رحم کرے، اور کون سا بیان خاص طور پہ شیخ صاحب آپ نے کہا کہ جلتی پہ تیل ہے یا آگ کو ہوا دے رہے ہیں، کون سا ایسا بیان؟ افغانستان پالیسی کا ہی آپ ذکر کریں ہیں؟ افغانستان پالیسی کا ذکر کریں۔ سو بلاول بھٹو صاحب کے جو بیانات ہیں ان کے حوالے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ خطرناک ہیں؟ بلاول بھٹو بھی اور وزیر داخلہ بھی، دونوں کے بیانات میری سیاسی سوچ میں غیر ضروری ہیں اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ شیخ صاحب، ایک خبر جو آپ کچھ دن پہلے بھی دیتے رہے، آپ نے کہا تھا کہ لمبے عرصے کے لیے عبوری حکومت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر ٹیکنوکریٹس کی باز گشت بھی ہوئی، اب 2-3 روز سے خاموشی ہے، یہ آئیڈیا ڈراپ ہو گیا؟ اب یہ آئیڈیا ڈراپ ہو گیا، اور کیئر ٹیکر پر بات ہو سکتی ہے، لیکن ٹیکنوکریٹ جتنے بھی لوگ معیشت دان یا جو کچھ پاکستان کی اکانومی کو ذمہ داران سے، میرا خیال ہے کہ یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے کہا سوچا جا رہا ہے کہ اس کا کیا حل نکلے۔ اس میں یہ بات ٹی وی پہ معیشت دانوں نے کہی کہ ہمارے ذمہ داران سے ملاقات ہوئی ہے،
اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹیکنوکریٹس کی کوئی بات نہیں ہے، کیئر ٹیکر کی بات ہے، اور اس پر حکومت کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے اور ذمہ داران کا اس سلسلے میں کیا رول ہوتا ہے، یہ مارچ اپریل میں نے اپنی آج ٹویٹ میں بھی کیا ہے، اور یہ ٹویٹ کرنی میرے لیے میرا خیال ہے نئی میں نے شروع کی ہے کہ میرے گلے میں پڑ رہی ہے کہ صبح سے ہر بندہ جو ہے وہ اسی بات پر بضد ہے کہ یہ کیا کہا اور یہ کیا کہا، اور جو میں نے سیاسی سوچا ہے وہ میں نے کہہ دیا۔ پر شیخ صاحب یہ حکومت تو ہمیں نظر آ رہے اتحادی حکومت تو بلدیاتی انتخابات سے بھی کرنی کترا رہی ہے، اسلام آباد میں ہم نے یہ دیکھا، کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے، حیدرآباد کی، تو یہ لگتا تو نہیں ہے کہ الیکشن کی طرف آنا چاہتی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کسی بھی صورت؟ دیکھیں وہ تو ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہی، کیا ہوگا پھر جی؟ کیا ملک کو 24 کروڑ کے نیوکلیر پاور ملک کو، جس کی سرحدیں 3 سپر پاور کے ساتھ ملتی ہیں، اس کو کٹی ہوئی پتنگ کی طرح چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ ہار رہے ہیں، یہ شکل دکھانے کے قابل نہیں ہیں، یہ عوام میں نہیں جا سکتے، اور عمران خان کا خوف سوار ہے ان پر کہ گیم ون سائیڈڈ ہو رہی ہے، تو کیا پاکستان کو بیٹھنے دیں؟ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم ملک کی جڑوں میں ہی بیٹھ جاؤ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کی رائے یہ ہے، جب میں تمام کہتا ہوں تو اس میں سبھی حلقے شامل ہیں، کہ ملک میں الیکشن کی طرف ملک کو جانا چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار دکھائی نہیں دے رہا۔ اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں، جو ہمارے مددگار ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر کو ٹھیک کرو۔ اگر گھر کو ہی نہیں ٹھیک کرنا اور ایسی چولے مارنی ہے تو مارتے رہو چولے، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، بالآخر آپ نے ذلیل و رسوا ہو کے جانا ہے۔ وہ بڑی منحوس گھڑی تھی جب آپ نے حلف اٹھایا، تو سعودی عرب کی وہ طرف بڑی ہی اشارہ ہے بھاری وقت تھا جب آپ نے حلف اٹھایا۔ جی سر؟ سعودی عرب کی طرف اشارہ ہے دوست ممالک میں؟ میں دوست ممالک جب کہتا ہوں تو میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن دوست ممالک، اہم دوست ممالک نے، ان کے ایمبیسڈر نے مجھے کہا کہ شیخ رشید صاحب آپ کا اپنا ہی گھر ٹھیک نہیں، آپ ہماری طرف کیا روز دیکھتے ہیں؟ اب دیکھیں آرمی چیف جا رہے ہیں تھوڑے دنوں میں، خدا کرے کہ ان کو تو کوئی خیرات نہیں دے رہا، ان کا چہرہ دیکھ کے دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ شاید آرمی چیف پر سعودی عرب ہمارا عظیم ہمسایہ ملک ہے، کوئی مل جائے، ورنہ تو 9 تاریخ کو جنیوا کا فیصلہ ہے، میرا خیال ہے 9 تاریخ بڑی اہم ہوگی، اور 9 تاریخ کو پنجاب اسمبلی کا بھی اجلاس ہے، اور 9 تاریخ کو شاید 9th ریونیو جو ریویو ہے اس کا بھی اجلاس ہو جائے۔ ابھی تو چھٹیاں وہاں نیو ایئر کی، تو ہر طرف سے خرابی ہے، کوئی اچھی خبر نہیں، ٹی وی پہ آنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ میں تو جان صبح ٹویٹ دے کے چھڑا لیتا ہوں کہ جان چھٹ جائے، پر چھٹ نہیں رہی۔ سر شیخ صاحب، کیونکہ آپ نے خود ہی ذکر کر دیا اس وقت جو صورتحال ہے، اور اس پہ تو سرویز بھی ہوئے ہیں کہ بہت زیادہ مایوسی ضرور ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ اگر ہم پیچھے کی طرف دیکھیں، لوکنگ ان ہائنڈ سائٹ، آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے جو مشورہ دیا تھا شیخ صاحب نے عمران خان صاحب کو کہ اسمبلیز توڑ دو، اس وقت اگر اسمبلیز ٹوٹ جاتی تو آج معاملہ کہیں اور ہوتا، اسٹیبلٹی آ چکی ہوتی؟ دیکھیں وہ مقدر کا سکندر ہے عمران خان، جو تودا ہم پہ گرتا میں دیکھ رہا تھا، جس کا میں کیبنٹ میں ذکر کر رہا تھا، اور لوگوں نے مجھے نرخ نامے کا وزیر کر دیا جی کہ منڈی کے ریٹ آ کے بتاتا ہے۔ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ عمران خان اتنا مقبول ہو جائے گا، اور جو گڑے میں ہم گرنے جا رہے تھے، یہ تودا ہم پہ گر رہا تھا، وہ اس نون لیگ پہ اور 13 پارٹیوں پہ گر جائے گا، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حالات اتنے بھیانک ہو جائیں گے۔ 6% گروتھ تھی، اور مہنگائی تھی جی، آٹا چینی ہم نے بھیجا باہر، اس سے ہم نے غلط کیا، کیونکہ ہر کیبنٹ میں شوگر مل ہوتی ہے۔ جب سے میں نے سیاست دیکھی ہے، میں نے کوئی کیبنٹ ایسی نہیں دیکھی جس میں شوگر مل مالکان نہیں ہوتے اور اس کے انفلوئنس ایجنٹ نہیں ہوتے۔ سو وہ کامیاب ہو گئے، میں ناکام ہو گیا، بلکہ انہوں نے مجھے تھریٹ کی بیجنگ میں کہ ہم تجھے دیکھیں گے، اور میں نے کہا جاؤ یار، میں کوئی چندہ لینے والی پارٹی نہیں ہوں۔